الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما النکاح رق فلینظر احدکم این یرق عتیقتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اٹھو سیدو بغاوت سے قیامت اب بپا کر دو، اٹھو سیدو بغاوت سے قیامت اب بپا کر دو، تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمام امت کے لیے نمونہ حیات ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اپنے اولاد سے محبت کیا بلکہ تمام مسلمانوں سے ان سے عقیدت اور محبت کرنے کا حکم بھی صادر فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت میں یہ ودیعت رکھی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اور اپنی اہل و عیال کے درد اور غم اور خوشی کو محسوس کرتا ہے۔ سامعین محترم، یہ گزشتہ دنوں میں ایک مشہور شخصیت بیرون ملک میں بیٹھ کر دیار رسول میں جا کر اولاد رسول کے آستین کا سام بن کر ایک حرکت کر کے تمام شعور رکھنے والے سادات کے دلوں کو دکھا کر یزیدیت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک آیات پیش فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو آپ پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون، آپ کے اعمال خبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، آپ کو پتہ تک بھی نہیں چلے گا۔ سامعین محترم، اسی آیات مبارکہ کی تفسیر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام فرض تھا، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ اس دور میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام بھی نہیں رہے، تو اب اس آیات کے اوپر کیسا عمل ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس آیات کے اوپر اس انداز سے عمل ہوگا کہ قرآن قیامت تک پوری امت کے لیے ایک لاہ عمل دیتا ہے، اور یہ قیامت تک اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو اس آیت کے اوپر اس انداز سے عمل کیا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام نے رسول اللہ سے محبت کی، ان کی تعظیم کی، ان کا ادب رکھا، ان کے اوپر واجب تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا احترام ہم پر اسی طرح واجب ہے جس طرح صحابہ کرام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام واجب تھا۔ سامعین محترم، گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مشہور شخصیت جو آج تک سگے در زہرا تھا، جس کی بہت ساری خدمات اہل بیت کے لیے، بہت ساری کتابیں اس نے اہل بیت کے شان میں لکھی ہے، لیکن آج اس نے ثابت کر دیا کہ آپ آل محمد کے آستین کے سام پہ، اور اس کی بنیادی وجہ کہ دیار رسول میں جا کر آپ نے جو حرکت کی ہے وہ یزیدیت کی اعلیٰ مثال کچھ یوں ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی، حضرت اسماء بنت ابوبکر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انما النکاح رق، نکاح ایک غلامی ہے، فلینظر احدکم این یرق عتیقتہ، یہ بہقی کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر، بہت ساری کتابوں کے اندر ہے کہ بے شک نکاح ایک قسم کی غلامی ہے، تو تم میں سے ہر شخص یہ دیکھو کہ تم اپنی عتیقہ، اپنی کریمہ، اپنی آزاد عورت کو کس کے غلام بناتی ہو۔ سامعین محترم، اگر آپ اس شیخ سے پوچھے، اس عالم سے پوچھے، اس پیر سے پوچھے کہ کیا اولاد رسول کا احترام ہے یا نہیں ہے، تو وہ ضرور کہے گا کہ اولاد رسول سے محبت فرض ہے اور ان کا احترام واجب ہے۔ تو پھر کوئی عقل والا شخص ان سے پوچھے کہ شیخ صاحب، جب اولاد رسول کا احترام واجب ہے تو کسی اور کا فراش بنا کر تم نے اس کی کون سی تعظیم کی؟ تم نے اس کا احترام کی تو دہجہ اڑا دی۔ سامعین محترم، میں آج ایک مختصر پیغام دینا چاہتا ہوں،
اور تمام شعور رکھنے والے سادات کی بھی یہی آواز ہے اور یہی ہے کہ ہم نے آپ کے مکمل بائیکاٹ، آپ کے تمام حرکات و سکنات کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیشہ، یا اللہ تو نے ہمیشہ اولاد رسول کو اذیت دینے والے، چاہے وہ قتل کی صورت میں ہو یا ان کی نسل کشی کی صورت میں ہو، سیدہ پاک کو غیر کی فراش بنا کر تم نے جو ظلم کیا ہے، خدا کی قسم باشعور رکھنے والے، شعور رکھنے والے سادات آج بھی رو رہے ہیں۔ ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اپنے رب سے یہ امید ضرور رکھتے ہیں کہ آپ نے زہرا کی اولاد کی تعظیم کی دھجیاں اڑائی ہے، آپ نے زہرا کی اولاد کی بے ادبی کی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیار میں بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیٹیوں کو کسی اور کا فراش بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ میں آج تک اولاد رسول کا میں غلام تھا اور آج کے بعد میں اولاد رسول کا دشمن ہوں۔ سامعین محترم، ہم تمام سادات آپ سے مکمل طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ہزاروں لوگ یہ کہیں گے کہ آج کل بہت سادات یہ حرکتیں بھی کرتی ہیں، اور یہ بھی ضرور کہیں گے کہ بہت سارے سادات اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو سامعین محترم، شراب قرآن کریم کی روح سے حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے بارہا فرمایا کہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے۔ بہت سارے بغیرت مسلمان اب بھی پیتے ہیں۔ اگر کوئی سید جس کے اندر شعور کی نام و نشان ہی نہیں ہے، اگر آج بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، تو وہ غیرت کی نام و نشان اس کے اندر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس موضوع کے اوپر جو اصول اربعہ ہے، قرآن، فقہ اور قیاس، ان سب پر انشاءاللہ مکمل بات کریں گے، اور انشاءاللہ تیاری کے ساتھ قرآن اور حدیث اور تمام ائمہ کی ان روایت سے ثابت کریں گے کہ بھئی آپ نے جو حرکت کی ہے یہ سیدہ پاک کی اولاد کی بے ادبی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں خصلت یزید باقی ہے ابھی بھی اس زمانے میں، خصلت یزید باقی ہے ابھی بھی اس زمانے میں، خاندان زہرا کو پھر سے سر محفل بنا دیا۔ میں خود اور مجھ جیسے شعور رکھنے والے تمام سادات آپ سے مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آپ کی ہر خدمت کو ہم جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں۔ جب آپ کی دل میں اولاد رسول کی تذلیل ہونے کا اشارہ بھی ملے، ہم ایسے پیر اور فقیر کو جس کے دل میں اولاد رسول اور محمد و آل محمد کی ادب نہ ہو، ہم ایسے پیر اور فقیر کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ میں تمام سادات سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سے ممبر چھین لیے گئے تو سوشل میڈیا ہمارے پاس ہے۔ آج کل جو بھی مولوی جو ممبر رسول پر بیٹھ کر ہماری اولاد کی، ہماری عورتوں کی، ہماری بہن بیٹیوں کی باتیں، شادیوں کی باتیں کرے گا، تو اگر ممبر آپ کے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے۔ اسی مولوی کی بیٹی اور بیوی کا نام سیکھ کر بڑے محفل میں اس کی شادی کسی میراثی سے کروا دو، پھر ان کو پتہ چل جائے کہ کسی کی گھر کی عزت، کسی کی گھر کی بے پردگی کتنی عظیم تکلیف اور درد دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم دل بہت زیادہ روتا ہے کہ ہم جن سے اتنے زیادہ میں الحمدللہ ان کو خوشی سے سنتا تھا اور ان کی اکثر ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے تھے، لیکن جب آپ پتہ چلا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زہرا پاک بیٹی کی در کا سگ نہیں، بلکہ یہ ایک یزید بن کر اولاد رسول کا یہ سام آستین کا سام بنا ہوا ہے، تو انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ اس کی مکمل بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہوں، اور تمام سادات سے بھی انشاءاللہ اس کی مکمل بائیکاٹ اعلان کرنے کا ایک التماس کرتا ہوں کہ خدا کے لیے شعور پیدا کیجئے اور اپنے محبین کو اور اپنے دشمنوں کو پہچان لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔